ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 14 سے انتظار حسین کا ایک مضمون منتخب کیا گیا ہے۔ انتظار حسین کے مضمون کا عنوان ہے جادوگرنیوں کے جزیرے۔ جادوگرنیوں کے جزیرے آج دریافت ڈیجیٹل میں دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے انتظار حسین کا مضمون جادوگرنیوں کے جزیرے دریافت ڈیجیٹل پر۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ ویسے لاطینی اور یونانی کا میرے یہاں کتنی ہی مرتبہ گھپلا ہوا، اور تو اور کتنے زمانے تک میں ورجل کو یونانی سمجھتا رہا۔ میری منطق سیدھی تھی کہ ٹرائی کی جنگ نے ادب میں جو انڈے بچے دیے ہیں وہ سب یونانی ہیں۔ سو کیا ایلیاد اور کیسا اینیاد سب یونانی ادب ہے۔ دیکھیے لوکریشس کا حوالہ دیکھ کر میں نے اس مصیبت کے لیے خود ہی راستہ ہموار کر دیا جس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کب تک بچ سکتا تھا۔ یونان صرف قصہ کہانیوں کی سرزمین تو نہیں ہے، کم بخت فلسفے کا گہوارہ بھی یہی ہے۔ آدمی اونٹ پر بیٹھے اور کوہان سے بچنے کی کوشش کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلسفہ یونان کا کوہان ہے۔ اب میں ہومر، سوفکلیز اور یورپیٹس کے نام گننا کر تو نہیں گزر سکتا۔ وہ جو اس سرزمین پر افلاطون اور ارسطو جیسے جنات بیٹھے ہیں، ان سے کیسے آدمی جان بچائے؟ اور افلاطون، ہم ہومر کو اتنا نہیں جانتے جتنا افلاطون کو جانتے ہیں۔ اس نے تو ہمارے عاشقوں کا چال چلن خراب کر کے رکھ دیا۔ آج بھی ہمیں اپنے دوستوں میں ایسے نظر آ جائیں گے جن کا خالی افلاطونی عشق پر گزارا ہے۔ دیکھیے، عشق کا ذکر درمیان میں آ ہی گیا ہے تو پہلے ذرا ایک شاعرہ کا ذکر ہو جائے۔ یونانی شاعری کا ذکر آئے گا تو اس شاعرہ کا ذکر آئے ہی آئے۔ ہم اب تک سیفو کہتے چلے آئے تھے، مگر محمد سلیم الرحمن نے بتایا ہے کہ وہ اصل میں صافو ہے۔ مان لیا، مگر محمد سلیم الرحمن ہم سے کچھ اور بھی منوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بڑی شد و مت سے ان تذکرہ نگاروں کو جھٹلایا ہے جنہوں نے اس شاعرہ کے یہاں ہم جنسیت کا شوق دریافت کیا ہے۔ ویسے دیکھیے تو یہ صدیوں پہلے کا قصہ ہے۔ ان لوگوں کے مستند حالات تو دستیاب نہیں ہیں۔ اگر ان تذکرہ نگاروں کو صافو کے متعلق پتہ نہیں اس کے کیا شوق تھے، تو محمد سلیم الرحمن کو کس ذریعے سے پتہ چلا کہ اسے فلاں شوق نہیں تھا؟ ان تذکرہ نگاروں کے پاس کم از کم ایک شہادت تو موجود ہے، اس کی شاعری کی شہادت۔ اور خود محمد سلیم الرحمن نے بھی یہ جانا ہے کہ صافو نے اپنی نظموں میں ان لڑکیوں کو بلک بلک کر یاد کیا ہے جو بیاہی جانے کے بعد پردیسن ہو گئیں، اور ان سے بچھڑنے پر اس نے ہر بار اپنی دنیا کو ویران ہوتے دیکھا۔ تو ان تذکرہ نگاروں نے تو یہاں سے اشارے لیے اور اس کی زندگی کے بارے میں ایک رائے قائم کی۔ محمد سلیم الرحمن کے پاس کون سی شہادت موجود ہے کہ بات لڑکیوں کو بلک بلک کر یاد کرنے تک ہی محدود تھی اور اس سے آگے نہیں گئی؟ باقی رہا اس کی شادی اور ایک بچی کی ماں ہونے کا معاملہ، تو لگتا ہے کہ محمد سلیم الرحمن ان معاملات کو زیادہ نہیں سمجھتے جو اس بات کو دلیل بنا رہے ہیں۔ ویسے صافو سے قطع نظر بڑی تہذیبوں کے کچھ شوق ہوتے ہیں جو لازم نہیں کہ فطرت کے مطابق ہوں، اور اگر فطرت کے عین مطابق ہی زندگی کرنی ہے تو آدمی وحشی قبائل ہی کے بیچ کیوں بسر نہ کرے؟ تہذیب کا کھڑا کیوں پھیلائے؟ تو ایسے شوق یونانی تہذیب کو بھی تھے اور عجمی تہذیب کو بھی تھے،
جس کی بنا پر اسے اجمیت کا تانا ملتا رہا، اور یہ تانا وہاں سے ہوتا ہوا ہماری مغلیہ تہذیب تک آیا، اور اس کا مطلب مجھ جیسوں کی سمجھ میں بس اتنا آتا ہے کہ ہم عرب کے صحرائی بدوؤں کی راہ پر کیوں نہیں چلے، خیمے بنا کر کیوں نہیں رہے، اور تاج محل کیوں کھڑا کر لیا۔ سو میر پر اگر کوئی امرت پرستی کا شک کرے تو تاریخی شواہد کے باوجود میں اس کی تردید نہیں کروں گا۔ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، تاریخی شواہد والوں کو اس کا کیا پتہ ہوتا ہے، یہ صدیوں پہلے کے معاملات ہیں۔ مجھے میر کے سلسلے میں اور محمد سلیم الرحمن کو سافو کے لچھنوں کے بارے میں زیادہ تردد نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات تو یوں ہی بیچ میں آ گئی۔ میں بات کر رہا تھا افلاطون کی، یہ کہہ رہا تھا کہ افلاطون سے تو ہمیں یہاں گھر بیٹھے پناہ نہیں ہے، یونان میں داخل ہو کر آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ مگر میری مشکل یہ ہے کہ فلسفے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو فلسفے کی بات درمیان میں آ جائے تو میری حالت وہ ہوتی ہے جو قصائی کے سامنے گائے کی ہوتی ہے۔ مگر پھر میں سوچتا ہوں کہ شاعری میری سمجھ میں کتنی آتی ہے، اور کیا ضرور ہے کہ ہر بات آدمی کی سمجھ میں آئے؟ ایلیٹ نے ہم جیسوں کے لیے ایک ہی تو کام کی بات کہی ہے کہ شاعری سے پہلے لطف اندوز ہوتے ہیں، سمجھ میں وہ بعد میں آتی ہے۔ ویسے میں نے اپنی حد تک بعد میں سمجھ میں آنے کی پخ بھی اڑا دی ہے۔ موسیقی، شاعری، مکالمات افلاطون، یہ وہ مقامات ہیں جہاں بھلے آدمی کو سمجھنے نہ سمجھنے کا ٹنٹنا پالنا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیے، اگر میں افلاطون کا ایک پورا مکالمہ پڑھ لیتا ہوں اور کچھ بھی پلے نہیں پڑتا تو بھی میں گھاٹے میں نہیں رہا۔ اچھی نثر کی ایک لذت اور اپنے ایک معنی ہوتے ہیں۔ افلاطون کی نثر کے بارے میں محمد سلیم الرحمن نے کیسی اچھی بات ہمیں بتائی ہے کہ اس نے ٹھیٹ یونانی لکھی ہے، فلسفہ زدہ یونانی بگارنے کا شوق نہیں پالا، لیکن کچھ سوچ کر خود ہی ٹکڑا لگایا ہے۔ حتمی نتائج تک پہنچنا مطلوب ہو تو اظہار کی یہ طرز خرابی سے خالی نہیں، روز مرہ کے لفظوں میں ابہام رچا ہوتا ہے۔ اچھا، کیا بتا دیا؟ پتا تو چل گیا کہ اصل میں افلاطونی نثر کی خرابی سے سبق لے کر محمد سلیم الرحمن نے اپنی نثر کا کینڈا بنایا ہے۔ خیر، مگر یہ دیکھیے کہ میں ابھی فلسفے سے اپنے خوف کا ذکر کر رہا تھا اور فلسفیوں سے کتنا مروب نظر آ رہا تھا، اور افلاطون کے بارے میں کس بے تکلفی سے باتیں کر رہا ہوں۔ اصل میں افلاطون سے نہیں ڈرتا، افلاطونوں سے میری جان جاتی ہے۔ افلاطون کا خوف تو میرے دل سے اسی روز نکل گیا تھا جس روز لارنس سے میں نے یہ سنا کہ یہ مکالمات اصل میں ناول ہیں۔ ناول نگاروں سے کون ڈرتا ہے؟ قصہ مختصر، کتاب یہ کام کی ہے۔ دیکھیے، یہ لکھنے لکھانے کا قصہ ایسا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس عمر میں جا کر کس لکھنے والے سے کوئی اچھا کام سرزد ہو جائے۔ سو قارئین کو کبھی کسی لکھنے والے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کتاب میں کوتاہیاں کیا رہ گئی ہیں؟ علمی اور تحقیقی اعتبار سے کہاں کہاں گھپلا ہوا ہے تو یہ تو یونانیت کے ماہر جانیں اور بتائیں۔ میرے حساب سے یہ خوب اور مرغوب اس اعتبار سے ہے کہ یہ پڑھنے والے کو پکڑتی ہے، جیسے مجھے اس نے پکڑا اور قدیم یونان میں کسی نہ کسی طور پر پہنچا دیا۔ اب میرا وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ جی یہ چاہ رہا ہے کہ اس دیار میں کچھ وقت گزارا جائے، لمبا سفر کیا جائے، مگر جیسا کہ میں نے اپنی مجبوری بتائی کہ میں فی الحال کسی اور جادو جزیرے میں پھنسا ہوا ہوں،
اصل میں یہ دنیا کی قدیم دیومالائیں، قصہ کہانیوں کی قدیم روایتیں اپنی اپنی جگہ جادوگرنیوں کے جزیرے ہیں، مگر یہ کہ جادوگرنیاں آدمی کو سور نہیں بناتی۔ سور ان کے سحر میں آ کر آدمی بن جائیں تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ جدید انسان ان جزیروں سے بچھڑ کر کیا بن گیا ہے، اتنا ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ آدمیت سے دور ہو گیا ہے۔ آندرے جیٹ کی کہانیوں میں جب تھیوسس اوڈیپیسیس سے ملاقات کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بھلے مانس تو نے اپنی آنکھیں آخر کیوں پھوڑ دیں؟ اوڈیپیسیس نے جواب دیا کہ ان آنکھوں کو سامنے کی حقیقت نظر نہیں آتی جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی، میں نے انہیں اس اندھے پن کی سزا دی ہے۔ اور جب میری آنکھیں پھوٹ گئیں اور سر پر پھیلا نیلا آسمان میرے لیے اندھیرا ہو گیا تو میرے اندر ایک نیا آسمان ہویدا ہوا جو ستاروں سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ یہ وہ شے ہے جسے اوڈیپیسیس بصیرت کہنا چاہیے، مگر تمہیں لے دے کر ساری داستان میں یاد ہے اتنا، بس اتنا جتنا فرائڈ نے بتا دیا۔ عصر جدید نے اپنی آنکھیں اس طرح پھوڑی ہیں کہ بصارت زائل ہو گئی اور بصیرت ہاتھ نہیں آئی۔ اوڈیپیسیس کمپلیکس کا سبق یاد ہے، اوڈیپیسیس بصیرت اس کے نصیبے میں نہیں ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔